آپ کی جماعت مذاکرات کے عمل کو کس طرح دیکھتی ہے؟ میں چونکہ ہمیشہ سے مذاکرات کا قائل ہوں، میں اپنی جماعت کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی فساد کے خاتمے کے لیے بھی مذاکرات ہی ہونے چاہیے۔ میرے نزدیک جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا، جنگوں سے تباہی ہوا کرتی ہے، آپریشنوں سے تباہی ہوا کرتی ہے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ باہر کی دنیا کے لوگ اپنی جنگیں ہماری زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا فوج کا، رینجرز کا اور مختلف گورنمنٹ کے اداروں کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ کبھی اس سے مسائل حل نہیں ہوئے۔ پرویز مشرف کے دور میں کتنے آپریشن ہوئے، زرداری کے دور میں کتنے آپریشن ہوئے، امن نہیں قائم ہو سکا۔ کب ہوگا؟ مذاکرات سے۔ مذاکرات ایک مرتبہ اگر ناکام بھی ہو جائیں پھر بھی مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں، پھر ناکام ہو جائے پھر بھی مذاکرات ہی کیے جاتے ہیں۔ انڈیا جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، ملک کے بارڈروں کے اوپر روزانہ فوجیوں کی لاشیں گرتی رہتی ہیں، فیرن کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اگر انڈیا کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، محبت کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے، اس ملک میں امن کے قیام کے لیے، اس ملک کے رہنے والے باسیوں کو سکون دینے کے لیے یہاں بھی مذاکرات بہت ضروری ہے۔ اچھا حضرت صاحب، 23 مارچ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں تحفظ اہل سنت کانفرنس کے حوالے سے آپ کا پروگرام تھا، لیکن وہ مؤخر ہو گیا، اس کے کیا وجہ تھی؟ ہم چونکہ ہمیشہ وفامت کی پالیسی پر چل رہے ہیں، مدامت ہم نے اختیار نہیں کی۔ ہمیں کل سے پہلے تک ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کل ہمارے ذمہ داروں کو انتظامیہ نے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا پروگرام 23 مارچ کی مناسبت سے وہاں کوئی وہ افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر کے ہمارے دوستوں کے سامنے درخواست کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں۔ ہم نے مذامت اور لڑائی کی بجائے اسی کو پھر تسلیم کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نہ شدت پسند ہیں، نہ ہم انتہا پسند ہیں، نہ کسی بات کے اوپر ہم اڑنے والے ہیں۔ ہم 2 دن کے بعد کر لیں گے تب بھی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے 23 کی بجائے 28 کا اعلان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ 28 مارچ آنے والے جمعہ کو لیاقت باغ میں ہماری کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ بڑا سنے ہو جاتا ہے تو حکومت کہتی ہے دیکھیں آپ بھی آئے سب آ جائیں۔ حضرت اس وقت آپ کی طرف سے بھی یہی بات اس وقت سامنے آتی ہے کہ جلوسوں پر پابندی لگائیں۔ کیا اس جو پروگرام ہوتے ہیں یا جو آپ کے روزانہ بیسس پہ ہوتے ہیں، کیا اس کو تحریک نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو سب سے امن کا فارمولہ یہی ہے، تو اسی پر سب سے زیادہ کام اس پر نہیں ہونا چاہیے؟ پرامن طریقے سے ہماری تحریک جاری ہے نا۔ اس طرح زور نہیں دیا جاتا جس طرح اس حادثے کے وقت دیکھیں نا، ابھی ہم نے کوئٹہ میں بہت بڑی تاریخ ساز کانفرنس کر کے آئے ہیں، کراچی میں کر کے آئے ہیں، پشاور کر کے آئے ہیں۔ یہاں کریں گے تو کام ہمارا رک نہیں جانا، ہمارا کام آگے بڑھے گا۔ اور دیکھیں گے اگر گورنمنٹ نے ہماری اس پالیسی کے اوپر کوئی کام نہ دھرا تو کل ہم کوئی اپنی پالیسی میں تبدیلی بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک بڑا ہیوی قسم کا آپ کا مطالبہ تھا مذہبی جلوسوں پر پابندی کا، تو اسی حوالے سے کا کوشچن تھا، آپ اس حوالے سے کیا عمل اختیار کر رہے ہیں؟ ابھی آپ بیک فٹ آ گئے اس سے، اس مطالبے سے آپ وضاحت کر دوں، اعلی تشیع کو جلوسوں کو ہم مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ مذہب کے اندر کوئی جلوس نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہبی عبادت کسی کی ہے، ہم اس ملک کی اکثریت اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، ہم اپنی عبادتیں اپنے عبادت خانوں کے اندر کرتے ہیں۔ یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، شیعہ کا جلوس ان کی کسی کتاب کے اندر بھی اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ بنا کر پیش کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی انہیں کہا جائے گا وہ اپنی مذہبی عبادت اپنے مذہبی عبادت خانوں کے اندر کریں۔ یہ ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں
پہلے تو ان جلوسوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے گورنمنٹ میٹنگیں کیا کرتی تھی، ایس ایچ او سے لے کر صدر وزیر اعظم تک، محرم الحرام کا چاند ابھی طلوع نہیں ہوتا تھا، یہ اجلاس شروع کر دیا کرتے تھے، جی محرم آ رہا ہے، ادھر بھارت ہے خیال کرنا، ادھر کشمیر ہے خیال کرنا، ادھر اسرائیل ہے خیال کرنا۔ یہ سارے اسرائیل بھارت ان کو محرم میں نظر آتے ہیں، 11 مہینوں میں نظر نہیں آیا کرتے۔ تو میں یہ جملہ بھی ان سے کہا کرتا ہوں کہ بڑا احترام والا مہینہ تھا محرم الحرام، اس کو دہشت ناک بنا دیا گیا ہے۔ 11 مہینے گورنمنٹ کے فیصلے کے مطابق اگر ہمارے کھاتے میں ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور 1 مہینہ ان کی تقسیم کے مطابق، اگرچہ وہ بھی ہمارا ہے، ان کی تقسیم کے مطابق اگر اعلی تشیع کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیا ہے، ہمارے امن پسند ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ 11 مہینوں میں گورنمنٹ کو کوئی اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ان کی تقسیم کے مطابق ان کا مہینہ آتا ہے تو پورا ملک ٹینشن میں آ جاتا ہے، فوجیں ملک میں آ جاتی ہیں، رینجرز والے بازاروں میں آ جاتے ہیں، تو ان دہشت گردوں سے چھٹکارا ضروری ہے۔ اچھا حضرت، بات جو ہے نا جو تحریک اور میں اگلا جملہ بھی یہاں وضاحت سے اس کو اور بھی کہہ دوں۔ میں نے کہا پہلے جلوسوں کی سیکورٹی کے لیے کہا جاتا تھا، اب ہم سمجھتے ہیں یہ جلوس ہمارے لیے سیکورٹی رسک بن گئے ہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے گھر محفوظ نہیں ہیں، بازاروں میں ہماری دکانیں محفوظ نہیں ہیں، بازاروں میں ہمارے دفاتر محفوظ نہیں ہیں، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ راستے میں جو مسجد آتی ہے اہل سنت کی شہید کر دی جاتی ہے، مدرسہ آتا ہے طلباء کو ذبح کر دیا جاتا ہے، قرآن پاک کو جلا دیا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں کو جلا دیا جاتا ہے، پوری مارکیٹوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ راولپنڈی کا ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کراچی میں کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، کوئٹہ میں کتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، پشاور میں حادثہ ہو چکا ہے، لاہور میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو ان کے جلوس جو ہیں یہ تو اہل سنت کے لیے اب ایک سیکورٹی رسک بن چکے ہیں۔ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں اہل سنت والجماعت جو اس ملک کی اکثریت ہے انہیں سامنے رکھ کر کے انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اکثریت ہم ہے اور ہم اپنے لیے تحفظ مانگ رہے ہیں۔ یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ایک اقلیت کو جب اکثریت کے اوپر مسلط کیا جائے گا اور ہمارے جذبات کو مجروح کیا جائے گا، کب تک ہم اپنے کارکنوں کو مطمئن کرتے رہیں گے؟ یہیں سے پھر دوسرے شدت پسند لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں جو دوسرے راستوں کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے، میں آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مذہبی عنوان کے اوپر اعلی تشیع کے ماتمی اور خنجر بردار مسلح جلوس جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ حضرت، حکومت اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنے جو ہے نا وہ انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اور وہ عمل جاری ہے، لیکن اس دوران اسلام آباد میں ایک سانحہ واقعہ ہوا، جبکہ ان کی طرف سے ایک بندش کی بات کی گئی تھی کہ اس دوران جو ہے نا ہمارا کوئی بھی دہشت گردی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ یہ اسی وقت یہ واقعہ ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی قوتیں ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، جبکہ تحریک طالبان نے اسے عالمی کا اظہار کر دیا؟ پاکستان پوری دنیا میں اسلامی قلعہ کے نام سے معروف ہے۔ دنیا کفر سے اسلام کا اسلامی قلعہ ہونا بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس انداز میں جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے، دنیا کفر سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اس ملک کے مخالف کتنے ہیں؟ بھارت، اسرائیل، امریکہ اور اب ایران کی باتیں کھل کر کے آ گئی ہیں، اور کتنے ممالک ہوں گے ان کے اتحادی جو اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا مذاکرات سے امن آنا ہے۔ اس ملک کا دشمن کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس ملک کے اندر امن قائم ہو جائے۔ جو ہی مذاکرات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اس وقت کوئی نہ کوئی نیا دھماکہ، نیا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ طالبان نے ان تمام ہونے والے واقعات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا ان دھماکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے
کہ ان اداروں کے اوپر ان کی نظر رہنی چاہیے جو اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور انہیں سامنے لا کر کے قوم کے سامنے ان کے چہروں کے اوپر سے نقاب اتارنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے اس ملک کا دشمن کون ہے، اس ملک کا دوست کون ہے۔